اپنا بنا کے ہم کو خدا کا بنا سبحان اللہ بہت خوب اپنا بنا کے ہم کو خدا کا بنا دیا کہیے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ جو خطاب سننا ہے نا معمولی خطاب نہیں ہے سننا ہے کچھ لے کر جھولی بھر کر جانا ہے سبحان اس اللہ لیے تھوڑا موڈ بنائیے ماحول بنائیے تاکہ پتہ چلے کہ حضرات جو ہے سننے کے موڈ میں ہے اور سن پہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہم کیا کہیں انہوں نے ہمیں کیا بنا دیا اپنا بنا کے ہم کو خدا کا بنا دیا اور سنیے جو لوگ ان کے عشق میں بیمار ہو گئے جو لوگ ان کے عشق میں بیمار ہو گئے ان سب کو مصطفیٰ نے مسیحا بنا دیا ان سب کو مصطفیٰ نے مسیحا بنا دیا آپ سب پڑھیے آقا نے ہر غلام کو آقا بنا دیا اور بھی اشعار مقطع سن لیجئے لکھنے والے شاعر ان کا تخلص سے فرماتے ہیں پیتل تھا اور کچھ نہ تھا شاہد میں کل تلک جسے ہم لوگ پتل کہتے ہیں اس اردو میں پیتل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کل تک میں پیتل تھا اور کچھ بھی نہیں تھا پیتل تھا اور کچھ نہ تھا شاہد میں کل تلک نعت رسول پاک نے سونا نعت رسول پاک نے سونا بنا دیا آقا نے ہر غلام کو آقا بنا دیا آقا نے ہر غلام کو آقا بنا دیا السلام علیکم سبحان اللہ کیا ہی بہترین انداز سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے ہمارے قاضی شہر نلور آپ لوگ ایک بات پر غور کریں صبح سے کیسا رہا موسم ہے بے شک برسات ہی برسات تھا اب پسینہ پڑتا ہے نہیں وہ بزرگوں کی کرامت سبحان اللہ بے شک انسان بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ تقریباً 4-5 دن سے ہمیں پکڑ لے کچھ پھرتے ہیں چھتری ہاں نہیں میں خود صبح سے ظہر تک چھتری لے کر رکھ اسکوٹی پر رکھ لے پھرتا ہے یہ بزرگوں کی شان ہے بے شک یہ پورا پروگرام ہوتا گیا بولو آرام سے عشاء کی نماز پڑھ لے کو لنگر غوث کھا پی کو اپنے مقام کو ہمیں آرام سے جا سکتے انشاءاللہ تعالی یہ کیا رہے بھائی امام صاحب گوگل میں دیکھتا لے سکا ہے نہیں گوگل جھاڑا میں لے چل جاتا ہے بابا ہاں بٹ جامپو سے گرا ڈالتا ہے گوگل نہیں چاند سورج کس کی اجازت لے کو نکلتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسے پاک سرکار کی سبحان اللہ اب آئیے یہ غریب کا بھی نام ہے نعت پاک میں صرف 2 شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدر بزم رسول رہے ہیں صدر بزم رسول رہے ہیں سید الانبیاء رہے ہیں ان کی خاک قدم چومنے کو ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے اس
سامنے چاہتی ہے آواز ہے، پیچھے لوگاں کیا بات ہے؟ جھوم کر سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ۔ ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں، جسم پر نور چہرہ، سر پہ باندھے شفاعت کا سہرا، جسم پر نور چہرہ، سر پہ باندھے شفاعت کا سہرا، میرا چشم تصور تو دیکھو، میرا چشم تصور تو دیکھو، ہر طرف وہ نظر آ رہے ہیں، میرا چشم تصور تو دیکھو، ہر طرف وہ نظر آ رہے ہیں، صدر بزم رسول آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کے دھول سے لے کر، نالین شریف کے دھول سے لے کر آپ کے امام شریف کے نوک تک نور ہی نور ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک نور ہی نور ہے، سر سے پا تک وہ نور مجسم، سبحان اللہ، ان کا محتاج ہے سارا عالم، سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ابھی جوش دکھانے کا وقت ہے آگے، یہاں سائلنٹ بیٹھے تو آگے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جوش دکھاؤ، جھولیاں بھر لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر سے پا تک وہ نور مجسم، ان کا محتاج ہے سارا عالم، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، روشنی بانٹتے جا رہے ہیں، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، روشنی بانٹتے جا رہے ہیں، صدر بس میں رسول آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آئیے، علماء اکرام ہیں اسٹیج پر، سرکار بھی تشریف فرما ہے، تمام علماء اکرام کو گلپوشی کی جائے گی، جو ہمارے ذمہ دار حضرات ہیں، حاجی صاحب اس کا اہتمام کیجیے، علماء اکرام کی گلپوشی کی جائے گی، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول حضور اللہ کی صلی اللہ نواب علیہ وسلم۔ اشرفی صاحب قبلہ کی گلپوشی کی جا رہی ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اب آئیے قاضی شہر نیلور جناب مشتاق صاحب قبلہ کی گلپوشی کی جائے گی، آئیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر جناب احمد محی الدین صاحب جو غوث اعظم مسجد کے
امام صاحب ہیں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب امام صاحب تشریف لائیں، اوپر تشریف لائیں. حفیظ الرحمان صاحب. اب آئیے پھر مولانا ہمارے مولانا عبدالحی صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت. یا رسول اللہ، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا مفیظ الرحمان صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. ہمارے حافظ و قاری خلیل احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. پھر اذان کا ٹائم ہوتا، اذان بول کو چل جاتے. امام صاحب تشریف لائیے، اوپر آئیے. امام صاحب آئیے. مولانا اجمل صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. لائیے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے یا رسالت، رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے یا رسالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا فاضل احمد صاحب کی گلپوشی کی جائے گی. مسجد عثمانیہ کے امام صاحب ہیں مولانا فاضل احمد صاحب. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری. یا علی. اور ہمارے مجید مولوی ذبیح احمد صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت. یا رسول اللہ، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے یا رسالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مسجد امینیہ کے امام صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. مسجد میرا محدین شاہ قادری سرکار کے امام صاحب کی گلپوشی. مسجد امینیہ کے امام صاحب حافظ و خاجی حافظ صاحب عبدالحقی صاحب نے گلپوشی ہمارے حیات پاک کر رہے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، صاحب قبلہ نماز کا دامن. میرا محدین شاہ کے امام صاحب گلپوشی کی جا رہی ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے یا رسالت، رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری. یا علی. مولوی افروز صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے، جس کے آپ منتظر تھے، انتظار میں تھے، سرکار کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہونے والا ہے. دل تھام کر بیٹھے اور سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد جاری رکھیں. سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں. واہ واہ واہ، سنسان بیٹھے سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، معلوم ہوتا ہے نا بابا. سرکار کی محفل کو سرکار کی سجا، سرکار سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی سرکار جنہیں سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان اللہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ پاک مجلس ہے جس میں جب ہم آتے ہیں تو جب واپس جاتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 2 منٹ ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے. تو بیان کے بعد جماعت سے نماز ہوگی، اذان ہوگی، نماز ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. آپ تشریف رکھیں. اسی طرح اصل مغز ابھی ہے،
اب تک جو رہا اور ہے، اب اصل اب آپ لوگوں کے سامنے پیش ہے۔ دو منٹ اذان ہو رہی ہے۔ بیٹھ جائیے، کرسیاں خالی ہیں، بیٹھ جائیے، جو پیچھے کھڑے ہیں بیٹھ جائیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علی سیدی حبیب۔ بھائی سرکار کا بیان شروع ہوگا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں حضور شیخ الاسلام صوفی اقبال شفیع صاحب علیہ الرحمہ کے شہزادے ہیں، جانشین شیخ الاسلام، مقرر شعلہ بیان، پیر طریقت، رہبر شریعت، بحر معرفت، حضرت علامہ پیر نواز اشرفی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش ہے آپ کا استقبال نعرے تکبیر سے کیا جا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ نعرے رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ شیخ الاسلام، زندہ باد، خلیفہ شیخ الاسلام، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ نعرے علیہ وسلم، رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹری ڈال ایک ہی دو بس، تین مائک، ایک دے دو ہاتھ میں بیٹری ڈال کے یہ چل رہا ہے، چلائیے۔ اسی ایک کو مینٹین کرو بس کا کام کا۔ الفاتحة إلى حضرت روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ لي خمسة لطفي بها حر الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، گر دعوت سمرت سکونی ور قبول منو دست دامان آل رسول، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد،
بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں در غلو توک غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي کاظما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطاء ہادیا الى سبیل النجات عسکریا مع الغلوظات مہدیا الى طریق الیقین غیاث المستغیثین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ تعالی علیہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ حق حمدی والصلاة والسلام وعلى من لا نبی من بعدی وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وعطرتہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار بآواز بلند درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی لگا کر بآواز بلند ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قابل مبارکباد ہے تمام شہر نلور کے اہل سنت والجماعت اور بالخصوص وابستگان سلسلہ عالیہ اشرفیہ کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1500 سالہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک نورانی و عرفانی محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا میں آخرت میں ہمیں عطا فرمائے ہماری نسلوں میں بھی اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے بہت تیزی سے میں 3-4 باتیں انشاءاللہ عز و جل
کیونکہ کوئی بہت تفصیلی لمبی چوڑی تقریر کا یہ وقت نہیں ہے، وقت عشاء کا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل بعد آپ کو لنگر بھی تناول فرمانا ہے، عشاء کی نماز بھی ہے۔ بڑی تیزی سے انشاءاللہ آپ سماعت فرمائے 2-4 اہم باتیں، اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں اس حقیر زبان سے چند الفاظ خراج عقیدت کے پیش ہوں گے، اور پھر بارگاہ غوثیت میں چند الفاظ انشاءاللہ عز و جل۔ علماء اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے، اور یہ سارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کے علم و عمل میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے، رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مشہور زمانہ کلام جو ہے لاہور کی ایک محفل میں پڑھا گیا، اور لاہور کی اس محفل میں شاعر مشرق علامہ اقبال بھی موجود تھے، اور جب نعت خواں نے یہ کلام کو پڑھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ رب سلم صدائے محمد۔ تو عشق رسول میں، محبت رسول میں شاعر مشرق علامہ اقبال زارو قطار رونے لگے، اور محبت رسول میں ڈوب کر کے کہا کہ اس فقیر کے 2 اشعار اس کلام میں، اس نعت میں شامل کر دے تاکہ میرا بھی خراج عقیدت سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، کیا فرماتے علامہ اقبال؟ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، اور آگے فرماتے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، کیا فرماتے؟ تعجب کی جا ہے یہ جنت، فرماتے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میدان شاعری میں اعلیٰ حضرت کو کوئی استاد نہیں تھا۔ میدان شاعری میں شاعری آپ نے کسی سے نہیں سیکھی، ہر شاعر کا ایک استاد شاعر ہوتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ ایک خط امتیاز تھا کہ آپ نے شاعری جو ہے وہ کسی سے نہیں سیکھی۔ ہاں، آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی، یہ ان کے استاد جو تھے میدان شاعری میں وہ داغ دہلوی صاحب تھے۔ داغ دہلوی سے اکثر یہ کلام بھیجتے، کلام لکھواتے، کلام کی اصلاح ہو جاتی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب کے بیٹے یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھتیجے اپنے والد کا ایک کلام لے کے داغ دہلوی کے پاس جا رہے تھے کہ یہ کلام ہے، ذرا یہ کون ہے مولانا حسن رضا خان صاحب، جن کا مشہور زمانہ ایک لوگ اکثر پڑھتے ہیں کلام کہ بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے بے باقیہ گستاخیہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی ہیں۔ انہوں نے میدان شاعری میں اپنا استاد داغ دہلوی کو بنایا تھا۔ داغ دہلوی بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ داغ دہلوی کا یہ کمال تھا کہ ایک ایک شعر میں پورا مضمون بیان کر دیتے تھے۔ داغ صاحب کا ایک شعر ہے، داغ صاحب کا درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا۔ داغ دہلوی صاحب نے ایک شعر میں پورا مضمون بیان کرنا آپ کا ایک فن تھا۔
داغ دہلوی صاحب فرماتے ہیں یہ مولوی اور یہ سیاست، اب دیکھیے کیسا مضمون سمجھ رہے ہیں، یعنی کہاں مولانا لوگ اور کہاں پولیٹکس، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرماتے یہ مولوی اور سیاست اجالے اندھیرے گلے مل رہے ہیں۔ تو یہ کمال تھا آپ کا کہ ایک ایک شعر میں پورا مضمون سمیٹ لیتے تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ داغ دہلوی صاحب کے پاس جب مولانا حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے بھائی جا رہے تھے اپنے والد کا کلام لے کے اصلاح کرانے کے لیے، تو ان کو یہ خیال آیا، یہ سوچا کہ چلو جاتے جاتے اپنے تایا اپنے چچا سے یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے مل کر جاؤں۔ اعلیٰ حضرت ایک ہو گئی، بتا رہے سنی مسجد ہو گیا، ایک ہو گئی نا، ایک ہو گئی نا، آئیں نہیں ٹھیک ہے، درود پاک وہ مسئلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا یہ کہ ان کو خیال آیا کہ جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنے چچا سے مل کر میں جاؤں۔ تو جب اپنے چچا کے پاس آئے، دعا سلام ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا دہلی جا رہا ہوں۔ کہا جانے کا مقصد؟ کہا ابا نے ایک کلام لکھا ہے اصلاح کے لیے، داغ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا میں نے بھی ایک تازہ کلام لکھا ہے، میرا اس میدان میں کوئی استاد نہیں ہے، جاتے جاتے ایسا کرو یہ میرا کلام ہے، چونکہ اب تم فوراً نکل رہے ہو تو یہ کلام مکمل نہیں ہوا ہے، اس کا مقطع بھی ادھورا ہے، جائیے اس کی اصلاح کرا کر لائیے، اگر کچھ ہو تو فقیر اس کی اصلاح کر لے گا۔ تو وہ اپنے تکیے کے نیچے سے کاغذ نکالا، اپنے بھتیجے کو دیا کہ دہلی جانا اور اس کی اصلاح کرا۔ وہ دہلی پہنچے داغ کے پاس تو سلام کلام ہو گیا، اپنے والد کا کلام دیا، اصلاح کی، اور پھر فرمایا کہ میرے چچا ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، فقہ پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، مفتی بھی ہے، محقق بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم آپ کو عطا فرمایا ہے کہ علاقے میں آپ کے علم کے شہرے ہے، بہت چرچے ہیں، مگر میدان شاعری میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، اور وہ کلام لکھتے ہیں، بس میں آ رہا تھا انہوں نے اپنا کلام دیا اور فرمایا اگر اصلاح ہو تو کرا کے لانا۔ تو کہا کہ ان کا یہ کلام ہے، پھر اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پیش کیا۔ تو اب داغ صاحب جو ہے وہ کلام پڑھتے ہیں اور زارو قطار روتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں زارو قطار روتے۔ کہا کہ اس کلام کی بھلا کون کیا اصلاح کر سکتا ہے، اس کلام کی بھلا کون کیا اصلاح کر سکتا ہے۔ کہا اس کا کوئی استاد نہیں ہے تو یہ حال ہے، اگر ان کا کوئی استاد ہوتا تو کیا فن شاعری ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ کلام کون سا تھا؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل رہے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، یہ کلام تھا۔ اب چونکہ اتنے جلدی میں وہ کلام ہو گیا تھا کہ اس کا مقطع نہیں ہوا تھا۔ اب داغ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے ان کو مقطع ہدیہ کرتا ہوں، اگر وہ تحفہ قبول کر لے اور ہدائی کے بخشش یا جو بھی ان کا نعتیہ دیوان جب بھی چھپے گا اس میں اس مقطع کو شامل کر لینا، میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر داغ صاحب نے اعلیٰ حضرت کو بطور تحفہ مقطع دیا کہ ملک سخن کے شاہی تجھ کو رضا مسلم۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ذات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جو یہ کہنے والا ہے کہ تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، اتنی عاجزی ان کے ساری والا شخص کیسے کہہ گیا کہ ملک سخن کے شاہی تجھ کو رضا مسلم؟ اپنی تاریخ خود کیسے کہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہی ہے، داغ نے آپ کو تحفتاً پیش کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو مقطع ہے داغ نے آپ کو تحفتاً پیش کیا گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ایک ایک اشعار میں آپ کی نمایاں شان تھی، آپ کی یہ فضیلت تھی، اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا۔ ایک دو اشعار میں پورا کا پورا مضمون احادیث کا سمیٹ لیتے، پورا کا پورا قرآن کا ترجمہ دو مصرے میں سمیٹ لیتے، پورے سورہ یوسف کو اور مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کو، اگر سورہ یوسف کو اور پورے سورہ والضحیٰ کو اگر اعلیٰ حضرت نے سمیٹ لیا تو بس دو مصرے میں کہہ دیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ تو آپ کی نمایاں شان تھی۔ تو یہ
پھر یہ کلام اتنا مقبول ہوا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پھر اس میں علامہ اقبال کے یہ اشعار کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ کس سے بسائیں گے؟ انشاءاللہ آپ اور ہم سب غلاموں سے انشاءاللہ بسائیں گے۔ انشاءاللہ کس سے بسائیں گے؟ جنت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ بسائیں گے جنت تو ہم غلاموں سے بسائیں گے۔ یاد رکھیے گا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 1500 سالہ میلاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لا کر آپ کی ولادت ہو کر آپ کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہو گئے۔ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے کہ لکھنے میں آپ 1447 لکھتے ہیں مگر یہ کہہ رہے 1500 سالہ ہجری ہے، 1500 سالہ ولادت ہو گئے، ہجری تو 1447 ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہجری لکھنا کب سے شروع ہوا؟ یہ پہلی ہجری لکھنا کب سے شروع ہوا؟ جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کو پہلی ہجری مانا گیا۔ کون سی؟ کتنی مانا گیا؟ پہلی ہجری۔ اور جس وقت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی عمر شریف 53 تھی، 53 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 53۔ اب یہ 47 میں 53 ملا لو، ہو گئے نا 1500۔ تو یہ اس مناسبت سے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 1500 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1500 سال ہو گئے۔ سب سن رہے نا؟ میں 9 بجے سے پہلے گفتگو سمیٹ لوں گا، ٹھیک ہے؟ 1500 سال ہو گئے۔ کتنے؟ پھر بولی کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال۔ اگر 1500 سال میں دنیا نے ان کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتی ہے۔ 1500 سال ہو گئے، ان کی طرح کسی کی ماں کی کوکھ میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں دی جو ایسا پیدا کر سکے۔ 1500 سال ہو گئے، 1500 سال۔ پوری ذات مصطفیٰ تو بہت بڑی بات ہے، پوری ذات مصطفیٰ تو بہت بڑی بات ہے۔ 1500 سال میں مصطفیٰ جان رحمت کی ایک انگلی کی مثال کوئی نہیں لا سکا۔ ایک انگلی کی مثال مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی نہ لا سکا۔ وہ انگلی اٹھ گئی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ انگلی کبھی اٹھی تو سورج پلٹ کر آ گیا۔ 1500 سال میں ایک انگلی کی مثال نہیں لا سکا، پوری ذات کی مثال کون کیسے لا سکتا ہے؟ دوستو یاد رکھنا، آج تم نور مدنی مدرسہ نور مدنی میں 1500 سالہ جشن منانے کے لیے بیٹھے ہو۔ 2-3 باتیں بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ ایسے جشن، ایسے سیلیبریشنز، ایسے پروگرامات، ایسے فنکشن، ایسی باتیں اور ایسا فنکشن، ایسے پروگرامات، ایسا آرگنائزیشن صرف اسلام میں نہیں ہے۔ بظاہر ایسے پروگرامات ہر مذہب میں ہوتے ہیں، بظاہر ایسے پروگرامات ہر مذہب میں۔ کتنا اتفاق ہوتا ہے، یہ مائک آپ نے کرائے سے منگایا ہوا ہے، یہ مائک بھاڑے کا ہے، یہ مائک پہ کبھی بھجن گا رہا تھا تو آج اسی مائک پہ کوئی نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ سیلیبریشن، یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر آپس میں ملتی جلتی ہے۔ یہ لائٹ کبھی کوئی اور فنکشن میں تھی تو آج ہمارے اس میں لگی ہوئی ہے۔ یہ کرسیاں پر کل کوئی بیٹھ کر شرک اور کفر کے نغمات سن رہا تھا، آج اسی کرسی پر آپ بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ کپڑا کل کسی اور مقصد سے باندھا گیا، ہو سکتا کل کسی اور مقصد سے باندھا جائے گا، کسی اور مذہب کے پروگرام میں باندھا جائے گا، کسی اور ریلیجین کے پروگرام میں باندھا جائے گا، مگر آج یہ پردہ اسلام کی خواتین کے پردے کے لیے باندھا گیا ہے۔ دوستو مقصد الگ الگ ہوتے ہیں، فنکشن الگ الگ ہوتے ہیں، بظاہر کئی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہے، وہاں بھی اسٹیج ہوتا ہے، یہاں بھی اسٹیج ہوتا ہے، وہاں پر بھی پبلک ہوتی ہے، یہاں پر بھی پبلک ہوتی ہے، یہ کرسیاں وہاں پر بھی ہوتی ہے، یہ کرسیاں وہاں پر بھی ہوتی ہے، وہاں بھی VIP ہوتے ہیں، یہاں پر بھی علماء ہوتے ہیں، وہاں پر بھی مائک اسپیکر لائٹ ہوتا ہے، یہاں پر بھی مائک اسپیکر لائٹ ہوتا ہے۔ دوستو وہاں پر بھی کبھی کبھی پروگرام کے بعد لنگر اور بھنڈارا
بھنڈارا ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی پروگرام کے بعد لنگر اور بھنڈارا ہوتا ہے، مگر یاد رکھنا اے نلور کے سنی غیور مسلمانوں، اتنی ساری چیزیں ملنے کے بعد بھی وہ ہم سے پریشان ہوتے ہیں، ہم سے حسد، ہم سے جلن، ہم سے پریشان، ہمارے عقائد سے پریشان، ہماری فکر سے پریشان، ہمارے یقین سے پریشان کہ کیا بات ہے، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے، ریزن کیا ہے، ایسی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی کرسچن یہودی کے خلاف نہیں لڑتا، کوئی یہودی کسی اور مذہب کے خلاف نہیں لڑتا، کوئی اور مذہب کسی اور مذہب کے خلاف نہیں لڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ سب مل کے اسلام کے خلاف لڑتے ہیں، سب اپنے آپ کو سیکیور اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اپنا دشمن اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو اسلام کو سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ بظاہر ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہے، یہاں بھی کرسی، وہاں بھی کرسی، وہاں بھی مائک، یہاں بھی مائک، وہاں بھی بولنے والے، یہاں بھی بولنے والے، وہاں بھی پڑھنے والے، یہاں بھی پڑھنے والے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر ایک بہت بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے کہ اس فرق سے وہ کافر ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ان کا کوئی بھی فنکشن ہو، ان کا کوئی بھی تہوار ہو، ان کا کوئی بھی ریلیجس فنکشن ہو، ان کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ جس کا فنکشن ہے اس کو دیکھ نہ لے۔ جس کا فنکشن، جس کا دھرم، جس دن جس کو یاد کریں گے اس کی تصویر بھی اسٹیج پہ موجود ہوگی، اسٹیچو موجود ہوگا، مورتی بھی موجود ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ ان کے وہاں سب سے بڑی کمی ہے بغیر دیکھے ان کو عبادت میں مزہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے وہاں سب سے بڑا سیٹ بیک ہے کہ ان کو بغیر دیکھے عبادت ان کی ہو نہیں سکتی۔ جس کا جو ہوگا، جس کا دیوی کا ہو، دیوا کا ہو، کس کا ہو، کسی کا بھی ہو، جس کا ہوگا اس کی مورتی وہاں پہ موجود ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ عبادت کریں گے، اس کو دیکھ کر ہی وہ اپنے آپ میں عبادت کا تصور، عبادت کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر ساری دنیا پریشان ہے، یہ کیسی قوم ہے اس کو مانتی ہے جس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی قوم ہے کہ اس کی عبادت کرتی ہے، اس کو مانتی ہے جس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ رب کو نہیں دیکھا، بس ایک دیکھنے والے نے بتا دیا کہ میں نے دیکھا، اس دیکھنے والے کو اتنا مان گئی یہ قوم، تو جس کو نہیں دیکھا اس کو کتنا مانتی ہے؟ اس کو سب کے سب پریشان، سب۔ اچھا بات کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حقیقت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ رسول تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کر بتایا کہ میں نے دیکھا، اور سب نے مانا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ دنیا کو بنانے والا ہے، یوم جزا کا وہی مالک ہے، جنت کو اسی نے بنایا، جہنم کو اسی نے بنایا، فرشتوں کا وہی رچیتا ہے، انسان کو اسی نے بنایا، جنات کو اسی نے بنایا، سمندر کے اندر جو خزانے اسی کے بنائے ہوئے ہیں، آسمان میں جو نعمتیں اسی کی بنائی ہوئی ہے، دریا، پانی، ندی، مچھلی، سونا، پلیٹینیم، گولڈ پلیٹینیم جتنا بنایا سب اسی نے بنایا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کا بنانا کوئی کیا بنا سکتا ہے، اس کے بنانے کی طرح کوئی کیا بنا سکتا ہے، اس کے بنانے کی طرح کوئی کیا بنا سکتا ہے؟ وہ ایسا تخلیق کرنے والا ہے، وہ ایسا بنانے والا ہے کہ ایک عورت جاندار ہوتی ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے ایک جان کے اندر سے وہ جان پیدا کرتا ہے، صرف رب کی شان۔ ایک جان کے اندر سے وہ ایک جان کو پیدا کرتا ہے، یہ صرف آپ کے رب کی شان ہے، اس کی طرح کوئی بنا نہیں سکتا، اس کی طرح کو ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر یاد رکھیے گا، پھر آگے بڑھیے کہ ہم تو وہ ہے، ہم تو وہ ہے، ہم تو وہ ہے، ہم نے نہ رب کو دیکھا، نہ ظاہری طور پر ہم نے ہمارے نبی کو دیکھا۔ دیکھا نہیں دیکھا، دیکھنے والوں نے بتایا کہ بس وہ کیسے تھے، دیکھنے والوں نے بتا دیا کہ وہ کیسے تھے۔ وہ سب خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا، دیکھ کر کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گئے، وہ اتنے خوش نصیب ہے کہ ہمارے نزدیک ان کا مقام غوث پاک سے بڑا،
ہمارے نزدیک ان کا مقام سب سے بلند، ہم ان کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت کہتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا بھی کوئی دیکھنا، ان کو دیکھنے والا کوئی معمولی ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے صبح 9 بجے ارادہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، ظاہری طور پہ تشریف فرما ہے، 9 بجے گھر سے نکلا، 10 بجے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گیا، اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دی، ایمان لایا، رسول سے اجازت لے کے گھر کی طرف نکلا، 12 بجے انتقال ہو گیا، 12 بجے انتقال ہو گیا۔ 2 گھنٹے کا مسلمان ہے، 2 گھنٹے کے بیچ نہ نماز آئی، 9-12 کے بیچ نہ کوئی نماز آئی، نہ کوئی روزہ آیا، نہ زکوٰۃ دینے کا موقع ملا، نہ صدقہ دینے کا موقع ملا۔ مقام کیا ہے غوث پاک سے بڑا؟ اس 2 گھنٹے کے مسلمان کا مقام کیا ہے غوث پاک سے بڑا؟ آپ کہیں گے کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کچھ نہیں، بس اسلام قبول کیا، 2 گھنٹے پہلے حالت کفر میں تھا، رسول کی بارگاہ میں گیا، اسلام قبول کیا، آیا، قبول اسلام میں حالت ایمان میں مر گیا، مقام غوث پاک سے بڑا؟ تو اس کے عمل سے وہ بڑا نہیں ہوا، زیارت رسول نے بڑا بنا دیا۔ عمل سے وہ بڑا نہیں ہوا، زیارت رسول نے، مطلب جو ان کو دیکھ لیتا ہے، صرف ان کو دیکھ لیتا ہے، اللہ نے اس کا یہ مقام رکھا ہے کہ وہ اولیاء میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، امام الاولیاء سے بڑا کوئی ولی صحابی کے مقام کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ جو ان کو دیکھ لیتا ہے اس کا یہ مقام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے گا آپ خود رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا اللہ تعالیٰ نے کیسا درجہ بلند کیا ہے، ان کا مقام اللہ نے کیسے بلند کیا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، توجہ کے ساتھ یاد رکھو، بغور آپ اس پہ توجہ دیں۔ آپ نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے حضور کو بھی نہیں دیکھا، اور دیکھنے والے ایسے ہیں، دیکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا تو ایسا دیکھا، حسن مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ، مصطفیٰ کا حسن و جمال ان کی نظروں میں ایسا سما گیا کہ مصطفیٰ پر وہ گردنیں کاٹ دیتے تھے تب بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ چہرے کی خوبصورتی ایسی تھی، وہ چہرے کی حسن و جمال ایسا تھا کہ ان کی گردنیں کٹ جاتی تب بھی ان کو کوئی خیال نہ ہوتا، کوئی درد نہ ہوتا، کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ کیوں تکلیف نہ ہوتی؟ کیونکہ انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے رخ مصطفیٰ کو، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوا تھا۔ جو چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کے نام پر گردن کاٹ دے، اس کو کٹنے کا احساس نہ ہو، جس کا حسن و جمال ایسا ہو کہ دیکھنے والا گردن کاٹ دے تو تکلیف نہ ہو، اس کا خود کا مقام یہ ہے کہ ہم اس کو شہید کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کو جس نے دیکھا، حالت ایمان میں آیا، اسلام کے لیے دشمن سے لڑا، شہید ہو گیا، اس کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ صحابی بھی ہے، پھر شہید بھی ہے، اس کا مقام بھی سارے اولیاء سے بلند ہے۔ تو خود حضور کا مقام کیا ہوگا، حضور کی عظمت کیا ہوگی، حضور کی شان کیا ہوگی، حضور کا مرتبہ کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام، کیا رتبہ۔ اسی لیے ان کے یہاں، ذرا غور سے سنیے گا، ان کے یہاں دیکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے لور کا ایک پورا راؤنڈ مار کے آئیے چاروں طرف سے، آپ کو ہر گلی میں کچھ نہ کچھ نظر آئے گا بنا ہوا، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے، اسٹیچو بنا ہوا ہے، کوئی مورتی بنی ہوئی، کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اب انہوں نے دیکھا، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو دیکھنے کی خواہش ہو اور وہ چیز نظر نہ آئے، نہ دکھے، تو دیکھنے کی جستجو بڑھتی رہتی ہے اور تڑپ بڑھتی ہے کہ اس چیز کو میں دیکھوں۔ اور جب انسان ایک بار اس چیز کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ تڑپ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فارمولا انہوں نے اپنایا،
کہ کچھ بھی کر کے مصطفیٰ کی ایک تصویر بنا کے مسلمانوں کو پیش کر دو، ایک نقشہ بنا دو مصطفیٰ کا، ان کے نبی کی ایک تصویر بناؤ اور ایک تصویر بنا کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بنا کر اس مسلمان کو، ان کی امتی کو پیش کرو۔ اسی لیے کبھی فرانس کوشش کرتا ہے، کبھی جرمنی، کبھی اسرائیل، کبھی امریکہ، گستاخان رسول، اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یاد رکھو سب سے پہلی چیز، اگر تصویر بن جائے اور کوئی کہہ دے یہ مصطفیٰ، تصویر بن جائے تو سمجھ جانا کہ تصویر بننے کے بعد اگر کوئی بنا کے بتا دے مصطفیٰ، تصویر بن جائے تو سمجھ جانا یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تصویر بن جائے تو سمجھ جانا یہ نبی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ کسی قلم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کو کسی فریم میں بنا سکے، کسی قلم میں وہ قوت نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا نقشہ کہیں سمیٹ سکے، کسی تصویر میں، کسی فریم میں، نہ کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں وہ قوت ہے جو مصطفیٰ کو سما سکے، نہیں بن سکتا۔ بن جائے تو سمجھ جانا، بن جائے تو سمجھ جانا کہ مصطفیٰ ہونے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے دیکھا نا، جنہوں نے دیکھا، جو صحبت میں بیٹھے رہے، جنہوں نے دیکھا، دیکھتے رہے، وہ خود نہیں بتا سکتے تھے کہ مصطفیٰ ہے کیسے۔ جنہوں نے دیکھا مکمل انہوں نے نہیں دیکھا، وہ خود بھی نہیں بتا پاتے تھے کہ ہے کیسے، بس کہتے تھے چاند سے زیادہ حسین، بس بتاتے تھے کہ بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے۔ اور پھر جب دیکھنے والے نے دیکھا تو دیکھ کر کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ قَدْ قَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے اللہ کے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جیسے آپ کو بنایا دوسرا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اور جنہوں نے دیکھا یہ رسول کا کمال ہے، رسول کا کمال ہے، یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال پر پہنچایا کہ آپ کسی خوبصورت چیز کو نہ دیکھو اور پھر دیکھنے کا موقع مل جائے، اور پھر روز روز دیکھنے کا موقع مل جائے تو عظمت کم ہو جائے، اس کی قدر، اس کی ویلیو کم ہو جائیں گی۔ مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جنہوں نے ان کو دیکھا، روز دیکھتے رہے، کم نہیں ہوا، عشق بڑھتا ہی چلا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو جو صحابہ نے دیکھا تو دیکھتے ہی چلے گئے، اور دیکھا تو پھر عشق کم نہیں ہوا، عشق میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا، امی نے کہا سعد بن ابی وقاص سے اسلام چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، اور اگر نہیں چھوڑے گا تو تجھے پراپرٹی سے بے دخل کر دوں گی۔ بہت مالدار گھرانے سے آپ آتے تھے، بڑا اونچا خاندان تھا سعد بن ابی وقاص کا، بڑے رئیس خاندان سے آپ بلانگ کرتے تھے۔ ماں نے کہا تھا کہ میں اپنی جان دے دوں گی، ماں نے کہا تھا کہ بے دخل کر دوں گی۔ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں سے کہا تم نے کیا کہا کہ تم اپنی جان دے دوں گی اگر میں نے اسلام نہیں چھوڑا تو، اگر میں نے اسلام نہیں چھوڑا تو تم مجھے پراپرٹی سے بے دخل کر دوں گی؟ تو کہا ہے میری ماں سن، لو ان لک مئۃ نفس و نفسا ثم فدعت عنک نفس نفسا علی ما نتوک دین محمد ما ترکتو، کہا ہے میری ماں تو کیا، تجھ جیسی 100 جانے میرے سامنے مر جائے، میں مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑنے والا، میں مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑنے والا ہوں، کیونکہ میں حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جانتا، مگر صرف رخ مصطفیٰ جان کر حیرت میں اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ ان کی خوبصورتی ایسی ہے کہ وہ کتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ تو جنہوں نے دیکھا، دیکھ کر ان کا عشق بڑھتا ہی چلا گیا، جنہوں نے دیکھا ان کا عشق بڑھتا ہی چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جنگ کو جانا ہے، جس کے گھر میں جو بھی ہے سب آدھا آدھا لے آؤ، جنگ میں اپنا سامان گھر کا پیش کرو۔ سارے صحابہ نے آدھا آدھا لے آئے، جس کے گھر میں جو تھا سب آدھا سامان رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پورا گھر کا سامان پیش کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا گھر میں۔ حضور نے کہا ابو بکر سب لے آئے،
گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. کہا یا رسول اللہ چھوڑا ہے. کہا کیا؟ کہا گھر والوں کی اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. کہا گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو. جنہوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی چلے گئے. جنہوں نے دیکھا ان کا عشق بڑھتا ہی چلا گیا. اسی لیے وہ کبھی جنہوں نے دیکھا صحبتوں میں رہ بیٹھے وہ کبھی نہیں بتا سکے کہ مصطفیٰ دکھتے کیسے. بس بتاتے رہے بہت حسین ہے, بہت خوبصورت ہے, مگر کیسے ہے یہ کبھی نہیں بتایا. مگر یاد رکھو اگر کبھی کوئی آپ کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر پیش کرے, آپ اپنی کرسیاں اٹھا کے تھوڑے آگے آ جاؤ, اور پیچھے آپ لوگ کرسیاں ڈالو, تھوڑے آگے آ جاؤ. آپ لوگ اٹھائیے, آگے آئیے, درود پاک پڑھیں. اللہ تھوڑے آگے آئیے. نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك سلم السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد المبارک سلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد المبارک سلم علیہ. ٹھیک ہے کیا کلام سے درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد المبارک سلم علیہ. السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی مصطفیٰ کی تصویر بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے, آپ کو بتا دے کہ میں نے مصطفیٰ کی تصویر بنایا ہے, آپ اس کو یقین کے ساتھ کہنا, اس کا یقین اس یقین کامل کے ساتھ کہنا, یقین مضبوط رکھ کر کہنا کہ سن یہ میرے مصطفیٰ ہو نہیں سکتے, یہ ہمارے نبی ہو نہیں سکتے. وہ کہے گا دلیل کیا ہے کہ اتنے یقین کے ساتھ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے تو تمہارے نبی کو دیکھا نہیں, تمہارے نبی سے تم نے مصافحہ تو نہیں کیا, تمہارے نبی کو تم نے نہ خواب میں دیکھا نہ تم نے ظاہری طور پر دیکھا, تم نے نبی کو نہیں دیکھا, تو پھر یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پھر یہ نبی نہیں ہے؟ جب تم نے نہیں دیکھا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو میں نے بنا دیا ہے, تصویر بن گئی ہے, دیکھو یقین کرو یہی آپ کے نبی ہے. اس سے کہنا تو کیا, ایک ملک کیا, سارے ملک مل کر مصطفیٰ کا نقشہ تیار نہیں کر سکتے, مصطفیٰ کی تصویر بنا نہیں سکتے, مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر تیار ہو نہیں سکتی. وہ کہے گا اتنا یقین کیسے؟ آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہنا جاؤ دنیا کے جتنے فنکار ہیں سب جمع کر لے آؤ, دنیا کے جتنے آرٹسٹ ہیں سب جمع کر کے لے آؤ, دنیا کے جتنے تصویر بنانے والے ہیں سب کو جمع کر لے آؤ, دنیا کے جتنے لوگ ہیں, جتنے ماہرین ہیں, جتنے ڈیزائنرز ہیں, جتنے نقشے بنانے والے ہیں, جتنے اسٹیچو بنانے والے ہیں, اس میدان کے جتنے ماہرین ہیں سب کو جمع کر لے آؤ. پھر بھی تم نہیں بنا سکتے ہو, کسی کے قلم میں, کسی کے کمپیوٹر میں, کسی کے قلم کی سیاہی میں وہ قوت ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی تصویر بنا سکتے ہیں. وہ کہے گا آخر اے مسلمان تیرا اتنا یقین کیسا ہے کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تصویر نہیں بن سکتی؟ تو کہنا یہ ہمارا یقین نہیں ہے, ہم نے اسلام کو پڑھا ہے, ہم اسلام کو سمجھتے ہیں, سیرت مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں, سیرت مصطفیٰ کو جانتے ہیں. ہم اتنے یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کوئی نہیں بنا سکتا. ہم نے سب طرف نگاہیں ڈالی, سب کو دیکھا, سب طرف نگاہیں دوڑا دی, کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو بنا سکتا ہے. اور جس نے سب کا بنایا, جس نے سب کا بنایا اس کی طرف ہم نے توجہ کی. بتا کیا تو بنا سکتا ہے؟ تو سب کا بنانے والے اس سورج نے جواب دیا ارے تصویر تو بہت دور کی بات ہے, جس نبی کا 63 سال میں سایہ نہ بنا سکا کوئی تصویر کا. جس سورج نے کسی کو نہیں چھوڑا, سب کا سایہ بنایا, اس سورج نے مصطفیٰ کا سایہ تک نہ بنایا.
ہر گھر کا سایہ ہوتا ہے، گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا۔ جس نے سب کا بنایا وہ بنانے والا کہہ رہا ہے، یہ بننے والا ایسا ہے کہ اس کی ذات تو بہت دور کی بات، اس کا سایہ بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی طرح دوسرا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اب آئیے، آپ توجہ دیجئے گا، کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ ہاں 8:30 ہو رہا ہے، سنیے گا۔ بھوک لگی آپ کو؟ آپ مائک میں بول رہے ہیں۔ توجہ دے، آپ توجہ دے۔ سب سے اہم بات، الرحمن، اللہ فرما رہا وہ رحمان ہے۔ میں نے سورہ رحمان کی آیت پڑھی، ابھی تو میں تقریر شروع کرا، ابھی تک تو ماحول بنا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا سن کیسے رہے آپ، اچھا سن رہے۔ آئیے، الرحمن، رحمان بے انتہا رحم کرنے والا، وہ رحمان بے انتہا رحم کرنے والا رب اللہ فرما رہا ہے، وہ رحمان، وہ رب، وہ اللہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سے، الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم دیا، اور پھر کیا فرمایا؟ خلق الانسان، کیا فرمایا؟ سب بولیے، سورہ رحمان بہت لوگ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب سمجھ کے پڑھیں گے تو مزہ آئے، اب سمجھ کے پڑھیں گے نا مزہ آئے گا۔ خلق الانسان، خلق الانسان، اللہ فرما رہا بے شک بے انتہا رحم کرنے والے رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا، اور خلق الانسان، اسی رب نے جان انسانیت کو پیدا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خلق الانسان، ہم نے انسان کو بنایا۔ خلق الانسان کیا مطلب؟ ہم نے، سب بولو، ہم نے جان انسانیت، ہم نے کس کو بنایا؟ جان انسانیت کو بنایا۔ اور آگے کیا کہہ رہا؟ اب دیکھیے، توجہ چاہو میں نیلور والوں، یہ تقریر اس موقع پہ نیلور میں کرنے کا وقت اور ماحول اجازت نہیں دیتا، مگر کیونکہ مصطفیٰ کی محفل ہے تو میں بھی بتانے میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، علمی لطیف بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان۔ اب یہاں کیا کہا؟ اب پہلا پیراگراف ختم کر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب توجہ دی، اب کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ وہ ہے، خدا کی ذات وہ ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک کی شان یہ ہے، وہ کوئی بھی کام بغیر مقصد کے کرتا ہی نہیں۔ اللہ کوئی بھی ایسا کام نہیں جو بغیر مقصد کے کرتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے اوپر کہا کہ ہم نے خلق الانسان، ہم نے جان انسانیت کو بنایا، اب یہ بات ختم ہو گئی نا کہ ہم نے انسان کی جان بنایا، ہم نے جان انسانیت کو بنایا، پھر آگے کیوں کہا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار؟ ہم نے انسان کو بچتی ہوئی ٹھیکری کی مٹی سے پیدا کیا۔ کیا کہا؟ خلق الانسان من صلصال، سول ایسی مٹی جو بچتی ہے، من صلصال کالفخار، ٹھیکری ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ٹھیکری وکری سمجھانے کا یہ جگہ نہیں ہے، عام زبان میں سمجھیے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ذرا توجہ دے، آپ ذرا توجہ دے، بہت گہرائی کے ساتھ، بہت گہری بات میں بتانے جا رہا ہوں۔
اگر پسند آ جائے گا تو انشاءاللہ آنے والے میلاد تک تم جھومتے رہے، آنے والے میلاد تک تمہارے عشق کی شمع دلوں میں جلتی رہے گی۔ اللہ نے جب اوپر کہا نا الرحمن علم القرآن، توجہ چاہوں گا، خلق الانسان کہ ہم نے جان انسانیت کو بنایا، خلق الانسان۔ جائیے کسی بھی ترجمہ قرآن کو اٹھا کر پڑھیں گے آپ تو آپ کو یہی ترجمہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بالخصوص کنز الایمان میں کہا جان انسانیت کو ہم نے پیدا کیا۔ سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اللہ نے جب یہ کہا نا کہ ہم نے جان انسانیت کو بنایا، خلق الانسان، ہم نے جان انسانیت کو بنایا، تب یہ بتایا نہیں کہ ہم نے کیسے بنایا، بس بیان کر دیا خلق الانسان، ہم نے جان انسانیت کو بنایا۔ مگر جب انسان کا دوسری مرتبہ ذکر ہوا تو بتا دیا کیسے بنایا، فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بچتی ہوئی ٹھیکری کی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی کہ دوسری مرتبہ کنسپٹ کلیئر ہے، دوسری مرتبہ کنسپٹ کلیئر ہے کہ انسان مٹی سے بنا، ہم آپ سب مٹی سے بنے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو ٹھیکری ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ دوسری مرتبہ میں کنسپٹ پورا کلیئر کر دیا، پورا صاف کر دیا۔ خلق الانسان میں نہیں بتایا کہ ہم نے کیسے بنایا، خلق الانسان میں صرف کا خلق الانسان، ہم نے جان انسانیت کو بنایا۔ یا اللہ وہاں بھی بتا دیتا کیسے بنایا، اگر وہاں بتا دیتا خلق الانسان من صلصال کالفخار تو اگلی آیت لانے کی ضرورت نہیں تھی، وہیں پہ مضمون مکمل ہو جاتا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اللہ نے اوپر ہی کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو ٹھیکری ہوئی مٹی سے پیدا کیا تو دوسری آیت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر اللہ ہے وہ اللہ، کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی ہر آیت میں بھی حکمت ہے، اس کے شان نزول میں بھی حکمت ہے۔ فرمایا خلق الانسان، ہم نے انسان کو جان انسانیت کو بنایا، اور پھر فرمایا جو جان انسانیت جو ہے نا، یہ جو جان انسانیت جو سارے انسانوں کی جان ہے اسی کے لیے بنایا۔ کیا بنایا؟ علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام۔ مطلب یہ جتنی نعمتیں ہیں، چاند ہو، سورج ہو، جو بھی ہو، فلکی نظام ہو، آسمانی نظام ہو، زمین کا نظام ہو، لیل و نہار کی کروٹیں ہو، دن و رات ہو، شام ہو، یہ جو کچھ بھی ہے میں نے اسی جان انسانیت کے لیے بنایا۔ اب لوگ یہاں پہ حیرت میں ہے کہ خلق الانسان کہا کہ ہم نے جان انسانیت کو بنایا، اور پھر جب انسان کا بنانے کا ذکر ہوا تو کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو ٹھیکری ہوئی بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں یہ جان انسانیت کسی عام ذات کا نام نہیں ہے، یہ جان انسانیت کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ جان انسانیت کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے۔ سب فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو بچتی ہوئی ٹھیکری کی مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے مراد سارے انسان اس کا مادہ حضرت آدم ہے، یعنی کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے حضرت آدم کو بنایا، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، اور آدمیت کا مادہ حضرت آدم پہ لا کر رکھ دیا۔ مگر فرمایا خلق الانسان، جان انسانیت جو بنایا، یہاں پر حضرت آدم مراد نہیں ہے۔ فرمایا خلق الانسان، یہ جان انسانیت کوئی اور نہیں، ہمارے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں جان انسانیت سے مراد نبی کی ذات ہے، اسی لیے نبی کا ذکر تھا، نبی کا ذکر تھا، جان انسانیت نبی کو کہا، اس لیے بتایا نہیں کہ کیسے بنایا، اسی لیے بتایا نہیں کیسے بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی
نبی ہے وہ نبی کو کیسے بنایا اس کو بھی اللہ نے راز رکھا. یاد رکھیے گا آمینہ کے شکم میں, آمینہ کے پیٹ میں بشریت مصطفیٰ تھی, حقیقت مصطفیٰ جلوگر نہ تھی, بشریت مصطفیٰ تھی. جب زمین پر مصطفیٰ چلے وہ بشریت مصطفیٰ تھی, جب مصطفیٰ زمین پر بولے وہ بشریت مصطفیٰ تھی, مصطفیٰ زمین پر دیکھے وہ بشریت مصطفیٰ تھی. ایک بشری تھی مگر حقیقت مصطفیٰ نہ تھی. حقیقت مصطفیٰ کیا ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ بنایا کیسے. اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ بنایا کیسے ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور خود فرما رہے ہیں یا ابا بکر لم یعرف حقیقت منہ غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی میں کیسے بنا ہوں, کیسے بنایا گیا ہوں, میں کیا ہوں میں نہیں جانتا, وہ بھی میرا رب جانتا ہے. یعنی کوئی نہیں رب کے سوا. تو یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کے سوا میں شامل ہے. حضور فرما رہے ہاں یہ حقیقت ہے, میں کیا ہوں میں نہیں جانتا, وہ صرف رب جانتا. میں کیا ہوں یہ میں نہیں جانتا ہوں, رب جانتا. اسی لیے اللہ نے بتایا نہیں بنایا کیسے. اللہ نے بتایا نہیں بنایا, بس کا خلق الانسان, ہم نے جانے انسانیت کو بنایا. سب انسان ہے اور انسان کی اگر کوئی جان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا دوسری بات ہمارے یہاں پہ ہم لوگ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ ایک اصول ہے کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے بعد میں اسکول جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا چلتا, آپ کے یہاں کیا ہے؟ پکا ایسا ہی ہے کہ پہلے پیدائش ہے بعد میں تعلیم. پہلے کیا ہے, پہلے کیا ہے, پہلے بچہ پیدا ہوگا پھر بڑا ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ اگلے دن اسکول میں, پہلے پیدا ہوگا پھر بڑا ہوگا, پھر 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوگا, اس کے بعد کسی بزرگ پیر ولی کے پاس لے جایا جائے گا, اس کی بسم اللہ خوانی ہوگی اور بسم اللہ شریف سے اس کی تعلیم کا آغاز ہوگا. یعنی کیا سمجھے آپ, پہلے پڑھائی, پہلے پیدائش بعد میں پڑھائی, پہلے ولادت ہے بعد میں تعلیم ہے, پہلے پڑھنا, پہلے